اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جس ٹاپک پہ وہ ہے غفلت کی زندگی۔ آج کل ہم جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں ایک چور بڑی آزادی سے گھوم رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے چوری کیا، میرا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ ایک زنا کرنے والا زانی بالکل جیسے کہتے ہیں نا مزے لے رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے غلط کام کیا، مجھے پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا، مجھے کوڑے پڑیں گے۔ آج ہم ایک ایسے سوسائٹی میں ہیں کہ جہاں تہمت غیبت کا بازار گرم ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تہمت کی کیا سزا ہے، الزام کی کیا سزا ہے، کسی پہ زنا کا کوئی الزام لگا دیا تو اس کی کیا سزا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں، ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سود کے بازار گرم ہے اور اس کو سودے اور نفع کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ایک ہم بدقسمتی سے ایسی سوسائٹی میں زندہ ہیں کہ جہاں لڑکیوں کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، لڑکیوں کا زبردستی نکاح کرایا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا جاتا۔ ہم آج اتنی غافل اور جسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ قوم بن چکے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری منزل کہاں۔ ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہم سے یہ سوال ہوگا، جتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم سے یہ سوال ہوں گے کہ آپ کو اتھارٹی دی تھی، آپ کو میں نے توفیق دی تھی، آپ کو حکمت تھی، آپ کے پاس علم تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، تو پوچھا جائے گا۔ فلسطین میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کوئی پتہ نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ بچہ ایک مسلمان بچہ اور بچی مر رہے ہیں تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم بالکل مطمئن ہیں، اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ تھوڑا اونچا بول دے، کہہ دے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے۔ توہین صحابہ کے خلاف بل پاس کروایا تھا نا، LGBT کے خلاف بل پاس کروایا تھا نا، ہو گیا تھا نا کام، انشاءاللہ ضرور ہوا تھا، اللہ نے مدد کی تھی۔ اب کیوں نہیں جاتے پارلیمنٹ ہاؤس پہ؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ علماء، یہ مفتیان جو ہیں جنہوں نے اپنی مسجدوں کو ہی بس ایک فرقہ بنا دیا کہ بس اسی کے اندر یہی اسلام ہے، باہر جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، یہی اسلام ہے۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جیسے ہم سے تو کوئی پوچھ نہیں ہونی، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جو مسلمان بچہ بچی مر رہے ہیں مرنے دیں، ہمارے بس میں تھوڑی حکومت کا نام لیتے ہیں، اسلام کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نواز شریف اور زرداری اور عمران خان وغیرہ کو تو ان کو تو بس ایک موٹے موٹے مسائل پتہ ہے، کلمہ نواز روزائی، ان کو کیا پتہ اسلام کیا ہے؟ یہ جو مفتیان، یہ جو مدارس کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، یہ تو ان کے ذمہ تھا کہ آواز اٹھاتے، جا کے بتاتے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے، ہم جائیں گے، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نہ یہ فتویٰ جاری کریں گے، نہ انہوں نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان کو موت کا ڈر ہے۔ وہ جو LGBT والا بل پاس تھا یا توہین صحابہ، اس میں رسکی معاملہ نہیں تھا، اس میں جان کا خطرہ نہیں تھا، بولے تھے، بڑھے تھے، ہو گئے، لیکن یہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں موت ہے نا، نہیں بولیں گے، بالکل نہیں بولیں گے۔ یہ مسئلہ بے شک جتنا لمبا ہوتا جائے چپ کر کے، حکومت کا کام ہے، کیونکہ پتہ ہے حکومت نے تو کوئی ٹس سے مس نہیں کرنی۔ تو چیک کریں ہمارے ایمان کے لیول۔ غیر مسلم بھی دیکھ کے ہم سے ہنسی کرتے ہوں گے کہ یار یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کے نام کا کینسر بنا ہوا یہ، اور خود کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ کے اختیار میں جتنا ہے ایک غیرت کی موت ملے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کو بتائے کہ یا اللہ میرے میں جتنا تھا میں نے دیا تھا، بڑا سکون سے تو اللہ کے سامنے پیش ہو سکے کہ اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، تو جانتا ہے کہ میری استطاعت یہی تھی، لیکن بالکل ہی دب جانا، ظالم کے خلاف چپ کر جانا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان منافقوں سے نجات بخشے اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔